یہ کہانی ہے ایک ایسی ڈائن کی جو ایک نوجوان لڑکے پر عاشق ہو جاتی ہے۔ ہر وقت اس سے ملنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے۔ اس کے دماغ جسم اور روح کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس سے پیچھا چھڑوانا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ السلام علیکم، یو ٹی وی ہارر سٹوریز کے ساتھ میں ہوں زرش ملک۔ تو کہانی سنتے ہیں کہانی بھیجنے والے کی زبانی۔ ان دنوں میری عمر 23 کے لگ بھگ تھی، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ عین میرے شباب کا دور تھا۔ میں فطرتاً عیاش تھا۔ شہر کی کئی لڑکیاں اور ماڈل گرلز سے میری دوستی رہتی تھی۔ دنیا کے تقریباً تمام عیب مجھ میں پائے جاتے تھے، مگر عجیب بات تو یہ ہے کہ مجھے ان غلطیوں کا احساس تک نہیں تھا۔ میں نے اپنی عیاشیوں میں پیسہ پانی کی طرح بہا دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ میرا بزنس ڈاؤن ہوتا چلا گیا۔ میں نے MBA کیا ہوا تھا، جبکہ چھوٹا بھائی قانون کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میں نے اپنے شہر سے دور قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ کراچی کی انٹرنیشنل منڈی میں اپنی فرم کو متعارف کروایا، جس میں مجھے خاطر خواہ کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ انہی دنوں میری پارو سے دوستی ہو گئی تھی۔ پارو کپڑے کی ایک انٹرنیشنل فرم کے تاجر کی سیکرٹری تھی۔ میری پرسنالٹی شاید ایسی تھی کہ وہ 2 ہی ملاقاتوں میں میری دوست بن گئی تھی۔ جو ہی کلاک نے 12 بجنے کا اعلان کیا، فلیٹ کے دروازے پر مدھم سی دستک ہوئی۔ میں نے بھاگتے ہوئے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے پارو کو پایا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اندر بلایا اور وہ ایک ادا سے چلتی ہوئی آ کر اندر بیٹھ گئی۔ ہم دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور ٹی وی دیکھتے دیکھتے ہم دونوں ہی کی آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میں جاگا تو میں نے پارو کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ ویسے بھی آج سنڈے تھا اور آج اس کو دفتر سے بھی چھٹی تھی۔ خلاف توقع میرے سر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا اور میں خود کو بہت کمزور محسوس کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ میں نے چائے کے ساتھ ایک ڈسپرین لی اور دفتر چلا گیا۔ اس روز مجھے 2 اہم میٹنگز میں شرکت کرنا تھی، اس لیے دفتر جانا بھی ضروری تھا۔ شام کو میں کافی لیٹ ہو گیا۔ میں کپڑے چینج کیے بغیر ذرا سستانے کے لیے بیڈ پر لیٹ گیا۔ دن بھر کی تھکاوٹ اور کھانے کی زیادتی کے باعث میری آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد جب میری آنکھ کھلی تو کسی لڑکی کا چہرہ میرے چہرے کے عین قریب تھا۔ لائٹ بھی بند تھی، اس لیے میں اس کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ اس دوشیزہ کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہے۔ عین اسی لمحے بجلی کڑکی اور فلیٹ میں قدرے روشنی ہوئی تو بے اختیار میرے جسمی خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ اس دوشیزہ کے چہرے کی جگہ کھوپڑی اور ہاتھوں کی جگہ 2 بڑے بڑے پنجر تھے، جبکہ باقی جسم عورت کا تھا۔ اس کے آہنی ہاتھوں کی گرفت نے مجھے جکڑ رکھا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسا میرا دم ہی نکل جائے گا۔ میں نے ایک جھٹکے سے خود کو علیحدہ کرنا چاہا، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ ڈائن نما عورت مجھے گھورتی ہی جا رہی تھی۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہ ڈائن غائب ہو چکی تھی۔ خوف اور ڈر کی وجہ سے میرا وجود پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ پھر اچانک لائٹ آ گئی تو میں نے خوف زدہ نظروں سے بیڈ کی طرف دیکھا، مگر بیڈ بالکل خالی تھا۔ خوف کی شدت کی وجہ سے میں ساری رات نہ سو سکا، جس میں درد کے باعث میرا ٹمپریچر بھی بڑھ گیا۔ دوسرے دن میں دفتر بھی نہ جا سکا۔ دوپہر کو پارو کی کال آئی تو میں نے اسے بتایا کہ میری طبیعت ناساز ہے، اس لیے میں دفتر نہیں جا سکا۔ کوئی آدھ گھنٹے بعد پارو ڈاکٹر کے ساتھ میرے فلیٹ میں موجود تھی۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد کچھ میڈیسنز لکھ دی اور کہا کہ یہ کام کی زیادتی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ کام کا پریشر کم کریں اور ٹینشن کو سر پر سوار ہونے نہ دیں۔ ڈاکٹر واپس چلا گیا اور پارو میڈیسن لینے بازار چلی گئی۔ اس دوران پیاس سے میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ پانی کی غرض سے میں نے بستر سے اٹھنا چاہا، مگر چکرا کر گر گیا۔ پھر میں اٹھا اور دیوار کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا فریزر تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ فریزر سے پانی کی بوتل اٹھائی اور منہ کو لگائی۔ پہلے ہی گھونٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ پانی تو نہیں ہے، کیونکہ اس کی بو اور ذائقہ بالکل خون جیسا تھا۔ جو ہی میں نے پانی کے چھینٹے ہاتھوں پر گرائے تو شک یقین میں بدل گیا کہ بوتل کے اندر تو واقعی خون بھرا ہوا ہے۔ میں پھر دیوار کا سہارا لے کر چلتا ہوا نل تک گیا۔ نل کھولا تو حیرت اور خوف کا ایک اور شدید جھٹکا مجھے لگا، کیونکہ اس میں بھی متواتر خون نکل رہا تھا۔
یا اللہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے بے بسی سے کہا، آج زندگی میں پہلی بار مجھے اتنا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پارو میڈیسن ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے ساری آپ بیتی اسے سنا ڈالی۔ جیسے جیسے پارو میری باتیں سنتی جا رہی تھی اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوتی جا رہی تھی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ رات والی جائن نما عورت بن گئی۔ اور بول کاشی، میں وہی جن زادی ہوں جو برسوں سے پیاسی ہے۔ ہاں ہاں بولو، میں سن رہی ہوں، میں وہی جن زادی ہوں اور اب میں تمہارا پیچھا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا گلا زور سے پکڑ لیا اور میں زمین پر گر پڑا۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے جب ہوش آیا تو آہستہ آہستہ صبح ہو رہی تھی۔ فلیٹ کا دروازہ کھلا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ پارو اب جا چکی ہے۔ میں بستر سے اٹھا اور ڈگمگاتے قدموں سے اپنا موبائل اٹھایا اور ابو کو فون کیا اور ان کو اپنی حالت زار بتائی۔ اس دوران مجھ پر مسلسل کپ کپاہٹ طاری رہی۔ ابو نے مجھے تسلی دی اور اپنی حالت سنبھالنے کو کہا۔ انہیں شاید میری کیفیت کا اندازہ تھا، تبھی انہوں نے آج شام کی ہی پرواز سے کراچی آنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرا جسم خوف کی شدت اور بخار کی تمازت سے تپ رہا تھا۔ ابو کی باتوں سے دل کو تسلی ہوئی، مگر آج رات مجھے اکیلے ہی بسر کرنا تھی اور اگر وہ اس دوران یہاں آ جاتی تو مجھ میں تو اتنی بھی سکت نہیں تھی کہ میں اس کا سامنا کرتا یا وہاں سے بھاگنے کی کوشش ہی کرتا۔ سو میں نے یہ رات فلیٹ سے باہر بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے یہ رات ریسٹورنٹ میں گزارنے کا ارادہ کیا۔ میں نے فلیٹ کا دروازہ لاک کیا اور باہر نکل گیا۔ یہ ایک اعلیٰ درجے کا ہوٹل تھا جس میں نیٹ کیفے بھی بنا ہوا تھا۔ ہوٹل کے ریفریشمنٹ ہال میں ایک نوجوان آرکیسٹرا کی دھن بجا رہا تھا۔ کاؤنٹر سے میں نے کمرے کی چابی لی اور کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس وقت بھی میرا جسم بخار کی حرارت سے تپ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ سر کھانے میں کیا پسند کریں گے؟ لڑکی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ چائے کا ایک کپ پلا دیجیے، کھانا تو شاید میں نہ ہی کھا سکوں۔ میں نے کہا تو وہ لڑکی اوکے سر کہہ کر الٹے قدموں کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی لڑکی چائے کی ٹرالی دھکیلتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے چائے بنانا چاہی مگر میں نے اسے منع کر دیا۔ چائے سے فارغ ہو کر میں نے ابو سے رابطہ کیا اور ان کو ہوٹل کا نام اور کمرہ وغیرہ لکھوا دیا تاکہ وہ سیدھے ہوٹل آ جائیں۔ رات بیت چکی تھی، نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تھکن اور کمزوری کی وجہ سے جسم میں جگہ جگہ درد ہو رہا تھا۔ ہوٹل میں مکمل سناٹا طاری تھا۔ اس وقت اچانک میرے کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اس سے پہلے کہ میں صورتحال سمجھ پاتا، پارو کمرے میں داخل ہو گئی۔ خوف کی شدت سے میری آواز بھی نہ نکل سکی کہ میں ہوٹل انتظامیہ کو اپنی مدد کے لیے بلا سکوں۔ تم سمجھتے کیا ہو؟ تم بھاگ جاؤ گے؟ یہ تو تمہاری بھول ہے، اس نے قہر سے ڈوبی ہوئی آواز میں کہا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں پایا جہاں ڈاکٹر کے علاوہ ابو بھی موجود تھے۔ میرے چہرے اور جسم پر جا بجا خراشیں تھیں۔ ابو نے بتایا کہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ تمہارے جسم میں خون نہ ہونے کے برابر تھا اور خون کی کمزوری کے باعث تم بے ہوش ہو گئے تھے۔ تمہیں خون کی بوتلیں لگ چکی ہیں۔ ابو نے کہا کہ شام کو میرے پیر صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ شام تک میری طبیعت سنبھل چکی تھی اور شام کے 7 بجے کے قریب بارش بزرگ ابو کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ نور ان کے چہرے پر جھلک رہا تھا۔ یقیناً یہ پیر صاحب ہیں، میں نے دل میں کہا۔ میں نے ان کو سلام کیا، ان کی تعظیم کے لیے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرما دیا اور کہا، مجھے تمہارے بارے میں ابو سب کچھ بتا چکے۔ چند ثانیے خاموش رہنے کے بعد پھر گویا ہوئے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم شادی کر لو اور گناہوں سے توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ پیر صاحب کی آنکھوں میں عجب سا نور تھا۔ ان کی باتیں میرے دل میں اتر گئی۔ پیر صاحب کے ساتھ میں نے اور ابو نے عشاء کی نماز ادا کی۔ آج جانے کتنے سالوں کے بعد رب ذوالجلال کے سامنے سر جھکا تھا۔ نماز کے بعد میں نے اللہ کے حضور سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ پیر صاحب ایک دائرے میں بیٹھے کچھ پڑھنے میں مصروف تھے اور ابو صوفے پر بیٹھے بیٹھے اونگ رہے تھے۔ آدھی رات سے زیادہ بیت چکی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور پارو کمرے میں داخل ہو گئی۔ خوف کی ایک تیز لہر سے میرا جسم کپکپانے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ پیر صاحب بالکل ساکت کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ پارو نے ابھی تک پیر صاحب کو نہیں دیکھا تھا۔ جو ہی وہ میرے قریب آئی، اس نے ایک بار پھر میرا گلا زور سے پکڑ لیا۔ اس کی گرفت سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میری جان ہی نکل جائے گی۔
میری بڑھتی ہوئی دہشت شدید سے شدید تر ہو گئی اور میں پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو مؤذن فجر کی اذان دے رہا تھا، جبکہ پیر صاحب بدستور ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو میرے سرہانے کھڑے تھے۔ پیر صاحب کے اشارے پر میں لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھا، غسل کیا، وضو کیا اور نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں خود کو پہلے کی نسبت کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، نہ ہی جسم میں درد ہو رہا تھا، نہ ہی کوئی خراش تھی۔ پیر صاحب میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے، بیٹا، پارو ایک جن زادی تھی جو تمہاری عاشق بن گئی تھی۔ چند ماہ قبل تم ویرانے میں نیلم نامی ایک لڑکی کے ساتھ گھوم رہے تھے۔ عین اسی وقت پارو بھی ایک قریبی درخت پر موجود تھی۔ وہیں سے تمہیں دیکھتے ہی وہ تم پر من مٹی اور تمہارا قرب پانے کی خاطر پارو کو مار کر اس کے جسم میں تحلیل ہو گئی تھی، مگر آج اللہ کے فضل سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے اور آئندہ وہ کبھی کسی کو تنگ نہیں کر سکے۔ تو دوستو، کیسی لگی آج کی کہانی؟ کہانی اچھی لگی ہو تو کہانی کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہاں ملے گی ہر روز آپ کو ایک نئی کہانی۔ تو میں پھر آؤں گی کسی ڈراؤنی کہانی کے ساتھ۔